ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہم بڑے خاص دن کو سیلیبریٹ کرنے کو ہیں، تو میری طرف سے اور میری ساری ٹیم کی طرف سے آپ کو عید قیامت المسیح کی خوشیاں ڈھیروں مبارک ہو۔ آج ایک بڑا زبردست موقع ہے کہ ہم اس دن کی اہمیت کے بارے میں سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج جو ہمارا اسپیشل ایپیسوڈ ہے اس کا موضوع ہے قیامت المسیح کے نتائج۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور ہیں۔ پادری صاحب، آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش، آپ نے اس بڑے عظیم دن کو منانے کے لیے جو آج عالمگیر سطح پر جی منایا جا رہا ہے، مجھے مدعو کیا ہے تاکہ ہم آپ کے آفس کے، آپ کے عملے کے ساتھ مل کر ان خوشیوں کو، ان برکتوں کو حاصل کر سکیں جن کے لیے خداوند مر گیا اور جی اٹھا۔ جی، جس طرح سے گھروں میں بڑی خوشیوں کے ساتھ اس دن کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، تو آج ہمارے پاس بھی ایک بڑا خوبصورت موقع ہے کہ ان باتوں کو، میرے پاس تو بہت سارے سوال ہیں، یقیناً ناظرین آج جتنی گفتگو ہوگی، جتنی باتوں کا آج مطالعہ کیا جائے گا، ان باتوں سے آپ برکت پائیں گے۔ تو پادری صاحب، آج کے اس موضوع کا جو پہلا سوال ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ المسیح کے جی اٹھنے کو پہلے پھل سے تشبیہ دی گئی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے اس سوال سے اس کا آغاز کیا ہے، اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ ہم عید قیامت المسیح کی برکتوں یا خوشیوں میں آج شریک ہے۔ جی، عید جو ہے بنیادی طور پر یہ عربی زبان کا لفظ ہے، جی، اس کو عبرانی میں جلاد کہتے ہیں، جی، جو کہ بائبل میں جگہ جگہ اور خاص طور پر یرمیہ کے یرمیہ میں، صحیفے میں استعمال کیا گیا جی، ہے۔ جلاد کا مطلب ہے گواہی دینا۔ صحیح، عید قیامت المسیح کا سب سے پہلا معنی جو ہے وہ ہے کہ مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دینا۔ جی، اب سوال یہ ہے کہ کیا گواہی دینا؟ جو آپ نے سوال کیا ہے وہ بہت خوبصورت بات ہے کہ مقدس پولس مسیح یسوع کے جی اٹھنے کو پہلے پھل سے تشبیہ دیتا ہے۔ جی، اور پہلا پھل ہے کیا، اور پولس اس کی تشبیہ کیوں دیتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں جاننا اور پھر جان کر اس کی گواہی دینا بہت ضروری ہے۔ جب ہم احبار کی کتاب میں توریت کا، شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں عیدوں کا اور قربانیوں کا ذکر ہے۔ جی، قربانیوں میں سب سے جو اہم قربانی ہے وہ ہے عید فصح، اور عید فصح کے بعد وہاں احبار کی کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے، اس کے 16ویں، 17ویں، 18ویں باب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ عید فصح کے بعد 7 ہفتے گن کر، صحیح، یعنی 49 دن گن کر 50ویں دن کو وہ پہلے پھلوں کی عید یا پھولوں کی عید مناتے تھے۔ صحیح، اور اس پھولوں کی عید میں یا پہلے پھلوں کی عید میں جب وہ اپنی گندم کی کٹائی کرتے تھے تو اس کا جو پہلا پھولا ہوتا تھا وہ گھر نہیں لے جاتے تھے۔ صحیح، ان کا ایمان یہ تھا، بلکہ توریت میں حکم یہ تھا کہ وہ اس پھولے کو ہیکل میں جمع کریں تاکہ ہیکل کے اور بیت المال کے اور کاہن اور سردار کاہن اور قوم یہ جانے کہ ہماری خوشحالی کا، ہماری آنے والی جو پراسپیرٹی ہے یا ہماری زندگی کی جو برکتوں کا پہلا پھل ہے وہ یہ پھولا ہے جسے ہم خداوند کے حضور پیش کرتے ہیں تاکہ خداوند اسے قبول کرے اور پھر آسمان کی برکتیں
ہمارے گھرانے اور ہمارے لوگوں کو ملے۔ صحیح۔ اسی کے ساتھ مقدس موسیٰ کی معرفت، خدا اپنے بزرگ بندہ موسیٰ کی معرفت اس لیے کہتا ہے کہ پہلوٹے میرے ہیں، پہلا پھل میرا ہے، پہلوٹے میرے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر اس کے بعد وہ گندم کی کٹائی، اپنی فصلوں کی کٹائی کرتے تھے۔ صحیح۔ مقدس پالوس جب اس پہلے پھل کو یا پہلے پورے کی اس تشبیہ کو استعمال کرتا ہے تو دراصل وہ وہاں کرنتھس کی کلیسیا کو یہ بتانا چاہتا ہے، کیونکہ سوال وہاں یہ تھا کرنتھس کی کلیسیا میں کہ وہ لوگ جو مر جاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ کیا وہ جی اٹھتے ہیں؟ اگر وہ مسیحی ہیں تو وہ جی اٹھتے ہیں تو کیا ثبوت ہے، کیا یقین ہے؟ تو پھر پالوس نے ان کو بتایا کہ جس طرح عہد عتیق میں توریت میں پہلا پولا جو تھا وہ اس بات کا نشان تھا یا تشبیہ تھی، استعارہ تھا کہ دوسری گندم بھی کاٹی جائے گی، اسی طرح ایماندار جو ہیں جب وہ مرتے ہیں تو ان کو یقین ہونا چاہیے کہ جس طرح یسوع ایمان کے اعتبار سے اس کفارے کے لیے مر گیا اور جی اٹھا، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اس پہلے پھولے کی طرح یا پہلے پھل کے طور پر جی اٹھیں گے۔ اس لیے یہ جو نظریہ تھا یا ایمان یا یہ عقیدہ جو تھا، یہ کرنتھس کی کلیسیا کو پالوس نے اور پھر بعد میں کلیسیاؤں کو دیا۔ اس لیے یسوع کے جی اٹھنے کو پہلا پھل یہ کہا جاتا ہے، کیونکہ نہ اس سے پہلے کوئی جی اٹھا نہ اس کے بعد کوئی جی اٹھا۔ ہاں، بڑے موج سے پہلے بھی ہوئے، بعد میں بھی ہوئے، لیکن کسی بزرگ ہستی نے کسی کو زندہ کیا، کوئی مر کے خود بخود زندہ نہیں ہوا۔ اس لیے چونکہ وہ خود مر گیا، اپنی مرضی سے مر گیا، اور پھر اپنی مرضی سے وہ جی اٹھا اپنی قدرت سے۔ اور پولس یہی کہتا ہے کہ صلیب کا پیغام جو ہے وہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، پر ہمارے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ اور وہ قدرت کیا ہے کہ جس طرح وہ جی اٹھا ہے، ہم بھی اس میں جو مسیح میں مرتے ہیں وہ جی اٹھیں گے۔ جی، تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ اسی خط میں کہتے ہیں نا کہ جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، تو بڑی خوبصورت بات ہے۔ یقیناً ناظرین، آپ نے اس سوال کے وسیلہ سے بڑی برکت پائی ہوگی۔ پادری صاحب، اگلا سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ کلام مقدس کے مطابق ہم سیکھتے ہیں کہ موت پر فتح، مسیح نے موت پر فتح پائی، لیکن دنیا میں آج بھی موت نظر آتی ہے، ہمارے اپنے، ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، ایسا کیوں؟ مسیح کی موت پر فتح کے معنی کیا ہیں، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ ہاں، جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور پہلا کرنتھیوں، اگر آپ چاہے تو میں اس حوالے کو پڑھوں گا۔ جی، یہاں لکھا ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب، اس کی پہلی آیت سے شروع کروں گا۔ یہاں لکھا ہے، اب اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو، اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ اب وہ اس خوشخبری کی بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم نے پہلے، میں نے تمہیں پہنچا دی ہے، مجھے پہنچی، میں نے تمہیں پہنچا دی، اب تم نے اسے قبول کیا، قبول کرنے کے بعد تمہیں نجات بھی ملی۔ اس لیے وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ خوشخبری پھر وہ آگے بیان کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ کہتا ہے اگر تم اس خوشخبری کو نہیں جانتے تو پھر تمہارا ایمان لانا بے مقصد، بے پھل اور بے فائدہ ہے۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ یہاں لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ پھر ایک فہرست ہے جس میں مقدس پالوس یہ بتاتے ہیں
کہ مسیح خداوند موت اور قبر پر فتح پانے کے بعد کن کن لوگوں کو کہاں کہاں کیسے کیسے دکھائی دی. لیکن اس سے پہلے جو وہ چند باتیں کرتے ہیں وہ بڑی ہی اہم ہیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ خوشخبری جو وہ دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نجات کا باعث ہے، اور یہ نجات تمہیں ملے گی اگر اس خوشخبری کو تم ایمان سے قبول کرتے ہو. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح یسوع کا تو جو تجسم تھا یا اس دنیا میں جو جسم اختیار کرنا تھا اس کا تو مقصد اس لیے بھی بہت تھا، اور اس کا مردوں میں سے زندہ ہونا ان کے تجسم کا ایک پھل تھا، اور اس کا مقصد تھا کہ وہ پایا تکمیل کو پہنچے. کیا مقصد؟ کہ جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. جو سوال آپ نے کیا ہے بالکل درست سوال ہے. مقدس پالوس کے علاوہ خدا کا بندہ صاحب حکمت شخص سلیمان بن داؤد وائس کی کتاب میں بالکل یہی بیان کرتا ہے کہ پھر میں نے نگاہ کی اور کیا میں نے جانا، کیا میں نے سیکھا کہ موت تو عالم پر بھی آتی ہے اور جاہل پر بھی آتی ہے. تو کہتا ہے یہ بھی سب کچھ باطل ہی باطل ہے. وہاں جب وہ باطل کا ذکر کرتا ہے تو باطل کا مطلب میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جھوٹ نہیں ہے، کہ یہ سب جھوٹ ہے. مر جانا جھوٹ نہیں ہے، زندہ ہونا جھوٹ نہیں ہے، ہر ایک شخص جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا، یہ جھوٹ نہیں ہے. لیکن اس کے بارے جو لوگ سوال یا نظریات رکھتے ہیں ان میں اسٹیبلٹی یا استحکام نہیں ہے، وہ ناپائیدار سوال ہے. کیونکہ یہاں پولس جو ان کو بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا تو پیدا ہونا کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ مرے، اور مرنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ موت اور قبر دونوں کو فتح کرے تاکہ مسیح یسوع پر ایمان لانے والے ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. یہ جو زندگی دینے کے لیے مقدس پولس یا مسیح یسوع جب اپنی منادی میں اس کا ذکر کرتے ہیں وہ ہے کیا؟ زندگی دو طرح کی ہے. ایک وہ زندگی ہے جو ہم ماں کی کوکھ سے لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور یہ وہ زندگی ہے جس کا ایک اختتام ہے. وہ 10 منٹس کی ہو، وہ 1000 سال کی ہو، وہ کئی سالوں کی ہو، وہ کچھ بھی ہو، اس کو فنا ہے. خدا کا بندہ بزرگ موسیٰ یہی کہتا ہے 70 برے تک 80 برے تک آخر نو پھر بھی فنا. وہ کہتا اگر قوت ہو تو 80 برے لیکن فنا تو ہے. خدا کا بندہ ایوب کہتا ہے کہ جو پیدا ہوا ہے وہ تو مرے گا. مقدس پطرس کہتا ہے کہ اپنے خط میں کہ جو پیدا ہوا ہے وہ اس کی زندگی کی تو کوئی گارنٹی یا وارنٹی ہی نہیں ہے، وہ ابھی ہے اور ابھی گھاس کے پھول کی طرح ختم ہو جائے گا. لیکن یہ زندگی کا یہ نظریہ یا موت کا یہ نظریہ ان لوگوں کا ہے جو یسوع مسیح کی زندگی کی سچائی کو نہیں جانتے. سچ کیا ہے؟ وہاں لکھا ہے یوحنا کے انجیل کا 1 باب اس کی 12ویں آیت، مگر جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اب 13ویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ وہ نہ خون سے، نہ گوشت سے، نہ انسان کے ارادے سے، نہ کسی نیچرل پروسیس سے، بلکہ کیا لکھا ہے؟ خدا سے پیدا. اور خدا سے پیدا ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خدا کے تخم سے پیدا ہونا. کیونکہ کوئی چیز دنیا میں 3 طرح کی تخلیقات کی ہیں خداوند نے، جمادات یعنی پتھر کی دنیا، اور پتھر کی دنیا میں بھی تخم کا نظریہ موجود ہے. نباتات کی دنیا یعنی پودوں کی دنیا، اور وہاں پر بھی تخم یا بیج کا جو نظریہ ہے وہ موجود ہے. بیج کے بغیر
کوئی پھل، کوئی سبزی نہیں، کوئی نباتات نہیں، اور بیج کے بغیر یا تخم کے بغیر کوئی پتھر بھی نہیں ہے۔ میں بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن جب بات حیوانات کی آتی ہے یا انسان کی آتی ہے تو اس کے لیے بھی تخم ہے۔ یعنی تخم وہ اکائی ہے، تخم وہ بیج ہے جس کے بعد جسم جو ہے وہ وجود حاصل کرتا ہے۔ صحیح۔ خدا نے کہا ہو جا، وہ کلام، وہ کلمہ، وہ تخم تھا، وہ بیج تھا، اور تخلیق کائنات ہوئی۔ آدم کا بت بنایا، نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تو زندگی کا دم جب پھونکا تو وہ بیج اس میں ڈالا، وہ جیتی جان ہوا۔ ہوا کو بنا کر لایا اور اس میں اس نے اس کے گوشت میں سے اس کو لیا تاکہ وہ زندگی کا تخم اس ہوا میں قائم ہو جائے۔ یونانی زبان میں اسے سپرما کہتے ہیں، جی۔ انگلش میں اسے سپرم کہتے ہیں، اردو میں اسے بیضہ کہتے ہیں، فارسی میں اسے تخم کہتے ہیں، جی۔ اسے انڈا بھی کہتے ہیں۔ اور یہی وہ تخم ہے، یہی وہ جینز ہیں، یہی وہ ہمارے تخم کی باتیں ہیں۔ جو خداوند کو قبول کرتا ہے، مسیح یسوع کے الفاظ یہ ہے کہ وہ اس میں خدا کا تخم بنتا ہے تو وہ خدا سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یوحنا اپنے خط میں بھی کہتا ہے کہ وہ گناہ کرتے نہیں رہتے کیونکہ ان میں خدا کا تخم بنا رہتا ہے۔ صحیح۔ اور جب خدا کا تخم کسی شخص میں بن جاتا ہے، یا مسیح یسوع جس تخم سے، جس پاک روح کے تخم سے اس دنیا میں پیدا ہوئے، اس تخم کو فنا نہیں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ وہ تخم چونکہ خدا کا تخم ہے اس لیے اس کو فنا نہیں۔ انسان، حیوان اور جمادات کے جو تخم ہیں ان کو فنا ہے کیونکہ ان کی زندگی کی ایک حد مقرر کی ہے۔ خدا کی زندگی جو ہے وہ لامحدود ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ازلی ہے اور وہ ابدی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ جی۔ وہ ابتدا سے تھا، ابھی ہے، اور ابتدا بلکہ انتہا تک رہے گا۔ وہ الفا ہے اور اومیگا ہے، وہ اپنی زبان سے کہتا ہے۔ اور وہ کیسے ہے؟ جو شخص، جو ایماندار اس دنیا میں کسی قوم سے ہے، کسی قبیلے سے ہے، کسی مذہب سے ہے، جو خداوند یسوع کو اپنی زندگی کا اختیار دے کر اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے پھر کر زندگی خداوند کو دے دیتا ہے، اس میں خدا کے کلام کا تخم بن جاتا ہے، اور جب تخم بن جاتا ہے اس پر موت کا اختیار نہیں۔ جی۔ لوکا کی انجیل کے 16ویں باب میں مسیح یسوع نے اسی بات کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ وہاں امیر آدمی اور لازر کی کہانی، جی۔ اور وہ امیر آدمی بھی مر گیا اور لکھا ہے دفن ہوا۔ لازر مر گیا اور فرشتوں نے لے جا کر اسے ابراہیم کی گود میں ڈال دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اس میں خدا کا تخم بنا ہوا تھا، اس لیے اس پر قبر اور موت کا اختیار نہیں تھا، اس لیے فرشتے اسے لے گئے اور وہاں انہوں نے ابراہیم کی گود میں پہنچا دی۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ مردے جو مسیح یسوع میں مرتے ہیں، وہ مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں۔ اور یہی مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی بے شمار برکتوں کی کہہ لیں پیک ہے کہ جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتا ہے اس پر قبر اور موت کا اختیار نہیں۔ رہی بات اس جسم کی تو یہ تو فنا ہے، یہ تو ہوگا، یہ تو خاک ہے اور خاک میں جا ملے گا، لیکن جو اس میں تخم بنا ہے تو اس کو ابراہیم کی گود اور خدا کا آرام مرنے کے بعد بھی میسر ہے جو دوسروں کو نہیں ہے۔ جی، تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا بھی جواب دیا۔ یقیناً ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی۔ اور زبور میں ایک آیت ہے نا کہ وہ کون سا آدمی ہے جو موت کو نہ دیکھے گا اور ابد تک جیتا رہے گا۔ موت تو ایک دروازہ ہے جس میں سے سب نے گزرنا ہے، لیکن جو مسیح یسوع میں ہو کے مرتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ سوتا ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں یسوع المسیح نے اپنی زبان مبارک سے خود کہا تھا قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ میں ہو کے مرتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ سوتا ہے اور سویا ہوا شخص جاگ جائے گا۔
جب مسیح یسوع آئیں گے تو وہ مردے جو ہے وہ غیر فانی حالت میں اٹھیں گے، جاگ جائیں گے اور مسیح کا دیدار کریں گے، اس کا ویلکم کریں گے۔ تو جی پادری صاحب، اگلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پالوس رسول فرماتے ہیں کہ مسیح کے جلال میں داخل ہونے کے لیے اس کے دکھوں میں شامل ہونا ضرور ہے، لیکن یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم قیامت المسیح بھی منائیں اور اس کے دکھوں میں بھی شامل ہوں؟ ہاں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ خوبصورت بات ہی یہ ہے کہ ہم قیامت المسیح منائیں اور اس کے دکھوں میں شریک ہوں۔ جب ہم یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے بعد کے واقعات کو وہاں بیان کیا گیا ہے۔ جی میں چاہوں گا کہ میں وہ حوالہ یوحنا کی انجیل میں سے آپ کے لیے پڑھوں۔ جی بالکل۔ وہاں بڑی واضح طور پر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی گئی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو آج نہیں جانتے اس کو جانیں۔ یہاں لکھا ہے کہ ہفتہ کے پہلے دن، یوحنا کی انجیل 20واں باب، جی مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور وہ پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ پس شمعون پترس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا۔ پس پترس اور دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر وہ دوسرا شاگرد پترس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا۔ اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے، مگر اندر نہ گیا۔ شمعون پترس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا۔ غور سے سنیے گا، یہاں لکھا ہے جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا۔ سوال یہ ہے کہ ہم یسوع کی قیامت المسیح کو بھی منائیں تو اس کے دکھوں میں بھی شریک ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہاں بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ تینوں اناجیل میں یہ آیت نہیں لکھی کہ کفن کا ذکر ہے، اس رومال کا ذکر نہیں ہے جو یسوع کے سر سے بندھا تھا۔ صرف یہ ذکر یوحنا کی انجیل میں آپ کو ملے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب کفن الگ پڑا ہے، رومال الگ پڑا ہے، تو اس کی سچائی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ کیوں مقدس یوحنا نے اس کو بیان کیا؟ یہودیوں کے ہاں آج بھی یہ دستور ہے کہ جب کوئی وی آئی پی شخصیت، آپ ویری وی آئی پی کہہ لیں، جس کو وہ اپنے گھر پہ مدعو کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، وہ آتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، کھاتا ہے اور ضیافت میں شریک ہوتا ہے، تو اصول ان کا یہ تھا کہ وہ کھانا کھانے کے بعد بخورے میں ہاتھ دھلاتے تھے۔ اس سے پہلے جیسے آج ہم ہینکرچیف دیتے ہیں یا ایپرنس دیتے ہیں یا وہ چیزیں ہم دیتے ہیں کہ جی آپ اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ اس سے ہاتھ صاف کریں، یہودیوں کے ہاں دستور تھا اور ہے کہ وہ ایک بہت بڑا رومال جو سفید رنگ کا ہوتا تھا وہ دیتے تھے اس اپنے مہمان کو۔ وہ کھانا کھانے کے بعد، ہاتھ دھونے کے بعد اس سفید رومال سے اپنے ہاتھ صاف کرتا تھا۔ صحیح۔ اور اس سے ہاتھ صاف کر کے وہ جو رومال تھا اس کی پھر اس کے بعد ویلیو شروع ہو جاتی تھی۔ وہ ویلیو کیا تھی؟ وہ ویلیو یہ تھی کہ وہ اگر جو مہمان ہے وہ اس کو طے کر کے اچھی طرح نیٹ اینڈ کلین کر کے اچھی طرح طے کر کے وہاں رکھ دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، تو گھر والے جو تھے وہ اس رومال کو بڑی عزت اور احترام سے اٹھا کر رکھ لیتے تھے۔ اس کے پیچھے روایت یہ تھی کہ تمہاری مہمان نوازی مجھے پسند آئی، صحیح، اس لیے میں تمہیں یہ رومال یہاں رکھ کے طے کر کے اس لیے جا رہا ہوں
کہ میں دوبارہ آؤں گا. وہ رومال الگ پڑا تھا دوبارہ آنے کے لیے. صحیح. اور یسوع اور شاگرد اور یہودی یہ بات جانتے تھے، اس لیے وہ رومال جو ہے چونکہ الگ پڑا تھا، اس لیے وہ تو آئے گا. اب جو آئے گا اس میں وہی جو اس میں ہوں گے وہ مردے جی اٹھیں گے، ان دکھوں میں شریک ہوں گے. اگر دکھوں میں شریک نہیں ہوتے، کیونکہ رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اگر فرزند ہیں یعنی بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں تو وہاں لکھا ہے ہم میراث بھی ہیں. اور اگر ہم میراث ہیں تو پھر آگے لکھا ہے بشرطے کے دکھ اٹھائیں. صحیح. ہم میراث پانا چاہتے ہیں، دکھ نہیں اٹھانا چاہتے. اور جو خداوند کی خاطر دکھ سہتے ہیں وہ تو آج بھی گا رہے ہیں خداوند یسوع. مکاشفہ کے آخری آیات ہی یہی ہیں. کلیسیا کب سے گا رہی ہے خداوند یسوع؟ یہ تو اس کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ کلیسیا جب سے کلیسیا نے جنم لیا ہے، کلیسیا اس دنیا کے اعتبار سے مر گئی ہے. اور یہی پولس کہتا ہے کہ جب ہم مسیح یسوع کے ہو گئے تو پھر اس دنیا کے مر گئے. اور اگر ہم مسیح یسوع کے نہیں ہیں تو پھر اپنے خدا کے گھر سے جلا وطن ہیں. اور پھر پولس اپنی ایک فہرست بیان کرتا ہے کہ مجھے اتنی بار اتنے کوڑے پڑے، اتنی دفعہ میں قید میں رہا، اتنی دفعہ لوگوں نے مجھے مار کر پھینک دیا. اس نے وہ ایک لمبی فہرست دی ہے. اور پھر آخر میں کیا کہتا ہے؟ جب ساری باتیں وہ اپنے دکھوں کی کر لیتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. کیونکہ مسیح کو قبر جو ہے اس کا کچھ نہیں کر سکتی، بشرطے کہ وہ اس کے ساتھ دکھ سہتے ہیں. دکھ سہنا بہت ضروری ہے، جس کے لیے پاک کلام میں بہت ساری ایگزامپلز ہیں. ایوب نے دکھ سہا، جی. ابراہیم نے بیٹے کا دکھ سہا، جی. سارا نے بڑھاپے میں دکھ سہا، جی. داؤد نے دکھ سہا، سلیمان بن داؤد نے دکھ سہا. بے شمار لوگ ہیں، ایمانداروں کی فہرست ہے جنہوں نے دکھ سہا، اور پھر دکھ سہنے کے بعد وہ اس برکت میں، اس زندگی میں داخل ہوئے جو ان کے لیے موجود تھی. جب تک ہم مریں گے نہیں، زندگی کہاں سے ملے گی؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یسوع کی عید بنائیں، اس کے ساتھ مریں، اس کے ساتھ جی اٹھیں، تاکہ آئندہ کو موت اور قبر کا اختیار چونکہ خداوند پر نہیں، اس لیے ہم پر بھی نہ ہو. جی تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا بھی جواب دیا. یقیناً ناظرین، جس طرح رسولوں کے اوپر کتنی آزمائشیں آئیں، کتنی ہزار ثانیہ آئیں، کتنے دکھ سہنے پڑے، اور کلام مقدس میں خداوند یسوع المسیح نے بھی کہا تھا نا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. یقیناً ناظرین، آج کی ساری باتوں سے، آج کی ساری گفتگو سے آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی. میں نے تو بڑی برکت پائی ہے، میرا ایمان ہے، میں امید رکھتی ہوں کہ آپ نے بھی ان باتوں سے بڑا استفادہ حاصل کیا ہوگا. تو آج کے باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. اگلے ایپیسوڈ میں ہم اور باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے. آج کے پروگرام میں ایک بار پھر میری طرف سے، میری ساری ٹیم کی طرف سے، پادری صاحب کی طرف سے آپ کو عید قیامت المسیح کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی